یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ ہم پہ لازم ہے ان کی اطاعت کریں، ان سے جنت میں ملنے کی چاہت کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عید کے دن قریب ہیں، عید کے دن ہم نے نماز عید ادا کرنی ہے۔ نماز عید ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے صرف ایک پہلو اسے میں اپنی اس مختصر ویڈیو میں بیان کروں گا۔ نماز عید میں ایک زائد چیز ہوتی ہے جسے زائد تکبیرات کہتے ہیں، یعنی عام نماز میں جو ہم تکبیرات کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر ہم رکوع پہ تکبیر کہتے ہیں، پھر ہم سجدے میں تکبیر کہتے ہیں، لیکن نماز عید میں کچھ تکبیرات زائد ہوتی ہیں، عام نمازوں سے زائد تکبیرات۔ وہ کتنی ہیں؟ حدیث کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، وہ 12 زائد تکبیرات ہیں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں۔ لیکن احناف کے ہاں یہ 6 زائد تکبیرات ہیں، پہلی رکعت میں بھی 3 زائد تکبیرات اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیرات۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات قرات سے پہلے ہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے بعد ہیں، یہ احناف کے ہاں ایسا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث تو کجا کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضعیف روایت بھی ایسی ان کے پاس نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے کبھی 6 تکبیرات زائد کہہ کر نماز عید ادا کی ہو۔ البتہ کچھ آثار ان کے پاس ہیں صحابہ کرام کے، اور وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں، کسی بھی صحابی سے 6 تکبیرات کہہ کر نماز عید ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے دلائل کا، تو مولانا الیاس گھمن صاحب کو میں نے سنا، انہوں نے بڑی عجیب و غریب منطق پیش کر کے 6 تکبیرات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں 2 رکعتیں ہیں، لیکن 2 رکعتوں میں ہم تکبیرات کتنی کہتے ہیں؟ ان تکبیرات کو گنیں، 6 تکبیرات تو زائد ہیں، اور 6 زائد تکبیرات کے علاوہ ہم 2 رکعات میں 11 تکبیرات کہتے ہیں۔ 11 کو 6 سے ملائیں تو 17 بنتی ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت کے شروع میں اضافی، اور 3 تکبیرات دوسری رکعت کے آخر میں، یہ 6 یہ اور 11 ویسے، تو 6 اور 11 ملائیں تو کتنی بنی؟ 17۔ توجہ رکھنا، یہ 17 تکبیرات کیوں بنتی ہیں؟ 11 تکبیرات 2 رکعت نمازوں کی اور اضافی 6 تکبیرات، یہ 17 کیوں بنتی ہیں؟ ہمارے ذمہ جو فرض نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں، ان فرض نمازوں کی تعداد بنتی ہے 5 اور ان کی رکعتیں بنتی ہیں 17۔ پورے 24 گھنٹے میں جتنی رکعتیں بنتی ہیں، عید کے دن اللہ نے اتنی بار ہم سے تکبیرات کہلوائی ہیں۔ دیکھیں کیسی عجیب و غریب منطق پیش کی۔ کل کو کوئی کہے گا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ 10 زائد تکبیرات ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ اس طرح نمازوں کو شمار کریں، اگر آپ اس میں وطروں کو بھی شمار کر لیں تو ان کی اتنی بن جائیں گی، لہٰذا یہ جو ہے وہ اتنی تکبیرات ہونی چاہیے۔ وطروں کو احناف بھی فرض کہتے ہیں، واجب تو کہتے ہیں، کم از کم واجب کہتے ہیں، تو فرض اور واجب قریب قریب ہی ہوتا ہے ان کے نزدیک۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں 6 زائد تکبیرات وہ 9 ہونی چاہیے، کیوں؟ جو ہے رکعات کی تعداد جو فرض یا واجب کو ملا کر بنتی ہے وہ 17 کی بجائے 20 بنتی ہے، تو پھر 9 رکعتیں جو 9 تکبیریں زائد ہونی چاہیے تاکہ پہلے والی 11 کے ساتھ مل کر یہ 20 بن جائیں۔ تو یہ کیا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات مولانا الیاس گھمن صاحب نے کہی ہے۔ بھلا ایسے حساب کتاب
جو لوگ اپنے طور پر کوئی حساب کرتا ہے، کوئی کسی طرح حساب کرتا ہے، کوئی کسی طرح حساب کرتا ہے. اب دیکھیں نماز عید بھی تو فرض ہے، نماز عید بھی تو فرض ہے. اب اس کی تکبیرات، اس کی رکعات 2 ساتھ شامل کریں تو عید والے دن جو فرض نمازوں کی رکعات ہیں وہ کتنی ہو جائیں گی؟ وہ تو 17 کی بجائے 19 ہو جائیں گی. تو ان کا حساب تو یہاں ہی غلط ہو گیا. اسی طرح کوئی اور نماز کوئی شامل کر لے. کوئی بعض اہل علم جو ہیں اگرچہ ان کا موقف مرجوح ہے، وہ تحیت المسجد کو بھی فرض کہتے ہیں. ان کے بقول ان کے مطابق اور زیادہ فرائض زیادہ ہو جائیں گی، فرائض کی تعداد جو ہے. تو یہ عجیب و غریب حساب کتاب، کیا یہ دلیل بنتی ہے ایسی بات؟ آپ یہ کہیں کہ یہ حدیث سے ہمارے پاس دلیل ہے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے. کیا اس طرح کے حساب کتاب جو ہر بندہ اپنے اپنے بنا سکتا ہے، کیا اس طرح کے حساب کتاب سے سنت بن جاتی ہے؟ انہیں چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس سنت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو اسے پیش کرتے. ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1151 ہے 1151. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ. عید الفطر میں جو تکبیرات ہیں وہ پہلی رکعت میں 7 ہیں، دوسری رکعت میں 5 ہیں. والقراءۃ بعدہما کلتیہما، ان دونوں رکعتوں میں تکبیرات کے بعد ہی قرات ہوگی. اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے. تو چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ایک ہی ہوتی ہے تو آپ نے ایک ہی نماز کا طریقہ بتایا جو کہ دونوں نمازوں میں چلتا ہے، کیونکہ دونوں نمازیں عید ہیں. تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے سنن نبی داؤد کی 1151 نمبر حدیث، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. دوسری حدیث ہمارے پاس موطا امام مالک سے ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے نافع مولا ابن عمر نے. نافع مولا ابن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. نافع جلیل القدر تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز فطر اور نماز اضحیٰ دونوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں نمازیں پڑھی. تو گویا جو پچھلی حدیث میں عید الفطر کا بیان تھا تو وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے تھا، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں انہوں نے پڑھی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی تکبیرات کہیں؟ فکبر فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءۃ. انہوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور خود امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کر کے وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نافع مولا ابن عمر سے، اور نافع مولا ابن عمر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں. سند صحیح کا شمس ہے، یعنی کسی شخص میں ایسی کوئی جرت ہے ہی نہیں کہ اس حدیث پر کلام کر سکے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں یہ حدیث درج کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں نافع سے، تابعی سے. کیسی یعنی سلسلۃ الذہب ہے یہ سند، سونے کی کڑی ہے جس میں کوئی کھوٹ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. امام مالک نافع سے بیان کرتے ہیں جو تابعی ہیں، نافع سیدنا ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں. دیٹس آل. یہی چین، یہی سند ہے. کتنی پیاری سند ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی کوئی نہیں کر سکتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہیں نافع، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ دونوں پڑھی، اور دونوں عیدوں میں جو عید نماز تھی اس میں زائد تکبیرات 12 ہی، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہیں. امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے، ہم بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنے احناف بھائیوں کو دعوت دیں گے کہ صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الذہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ثابت ہو چکی ہے، تو وہ بھی اس پر عمل کریں. امام مالک رحمہ اللہ تو ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد شخصیت ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان پر اعتماد کریں. اس سے آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو اثر ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے الخلافیات میں. وہ فرماتے ہیں کہ والموقوف علی ابی ہریرہ صحیح لا شک فیہ،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو موقوف روایت یعنی ان کا عمل ہے کہ انہوں نے 12 تکبیرات کہیں، یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے یہ مرفوع حکمی بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی ذات تک محدود ہو۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ہم نے ابو داؤد کی 1151 نمبر حدیث پیش کی، دوسرا یہ موطا امام مالک کی جو حدیث ہے یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو عمل کر رہے ہیں یہ مرفوع حکمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے یہ عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث ہے، وہ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم میں یقیناً تم سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہ نماز پڑھتا ہوں، یعنی تم سب سے بڑھ کر میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ ان کانت حاذہ لصلاۃہ حتی فارق الدنیا، انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی تھی، تو بعد میں فرمایا کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی تھی یہاں تک کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز اسی طرح تھی جس طرح میں نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی، اور وہ بھی اسی عموم میں داخل ہے کہ میں تم سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کاپی کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، انہوں نے خود صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو 803 نمبر حدیث ہے یہ گواہی دی ہوئی ہے کہ میری جو نماز ہے، جو میں نماز پڑھتا ہوں، وہ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ 12 زائد تکبیرات ہیں، 7 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور دونوں رکعتوں کی زائد تکبیرات وہ قرات سے پہلے ہیں، دوسری رکعت کی قرات کے بعد نہیں ہے جیسا کہ ہمارے احناف بھائی کرتے ہیں۔